أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها اور دوسرا روزہ ہے جو دوسرے پارے کا جو ہے مختصر خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس پہلے رکوع کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے 16 یا 17 ماہ تک جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر اللہ کے محبوب چاہتے تھے، بار بار آسمان کی طرف توجہ کرتے تھے کہ جیسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو ہم جو ہے بیت اللہ کی طرف، بیت اللہ ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب سے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، آپ جس طرف توجہ کریں گے ہم وہاں ہی قبلہ بنا دیں گے۔ تو اللہ کے محبوب نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے اندر ہی یہ حکم نازل ہو گیا کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا۔ تو 2 رکعتیں جو ہے نماز کے اندر ہی پھرنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو اس پر جو ہے بعض کافر جو ہے یہود و نصارہ اعتراض کرنے لگے، یہ کیسا نبی تھا کہ جنہوں نے قبلہ ہی بدل دیا۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آزمائش تھی، جو مانگنے والے ہیں ان کے لیے آزمائش ہے۔ جو پکے تھے انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، بلکہ ان کا محو نظر جو تھا وہ حضور کی ذات تھی کہ جیسے اللہ کے محبوب چاہیں گے ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ جو کافر تھے وہ طرح طرح کے اعتراض کرنے لگے۔ اور آگے جو ہے رکوع کے اندر فرمایا گیا، جو ایک ضمنی بات جو ہے فرما دی فاذکرونی اذکرکم واشکرونی، اے لوگوں اللہ رب العزت فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا اگر تم دنیا والوں کے سامنے میرا ذکر کرتے ہو تو میں اس سے بہتر مخلوق فرشتوں کے سامنے جو ہے تمہارا تذکرہ کرتا ہوں۔ واشکرونی، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اب شکر جو ہے اس سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اگر سارے کے سارے لوگ اللہ کے فرما بردار بن جائے، ایک متقی آدمی کے دل کی طرح بن جائے تو اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے نافرمان بن جائے تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا۔ اور آگے فرمایا گیا اللہ کے محبوب کے صحابہ کو ستایا جاتا تھا، یہاں حکم دے دیا گیا اے ایمان والو تم جو ہے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، کہ جب بھی مدد طلب کرنی ہے نماز کے ساتھ بھی مدد طلب کرو اور صبر کرو، جو تم کو یہ باتیں کرتے ہو اس پر صبر کیا کرو، اور اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے فرمایا گیا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندے ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور آگے ایک قاعدہ بتا دیا ایمان والوں تو وہ ہے جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم لوٹنے والے ہیں۔ تو آگے صفا مروہ کا تذکرہ، حج کے احکام کا تذکرہ ہے کہ جب جو ہے صفا مروہ کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں نے بت رکھ دیے تھے، جب بعض اسلام لائے تو مسلمانوں کو یا بعض لوگوں کو یہ تنگی ہوتی کہ صفا مروہ کے طواف کیسے کرے کہ لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کرتے تھے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صفا مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا تمہیں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے کہ صفا مروہ پر جو ہے وہ طواف کرنے کے اندر۔ اور آگے فرمایا تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، اور آگے کچھ اللہ کی نشانیوں کو ذکر کر دیا گیا کہ بے شک جو انسانوں کے سامنے نظر آتی ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے اندر مختلف ہونے میں، اور کشتیاں جو تمہارا اتنا سامان جو ہے تن و من جو ہوتا ہے سامان جو ہے وہ جو کشتیاں اٹھا کر جو ہے پانی کے اندر چلتی ہیں وہ ڈوبتی نہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ ساری نشانیاں ذکر کر دیے گئے۔ اور آگے فرمایا کہ لوگوں سارا کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا لیکن تم ان میں سے پکیدہ چیزیں کھاؤ۔ بہت ساری چیزوں سے منع بھی کیا گیا کہ یہ چیزیں دنیا میں نہیں کھانی، لیکن آخرت کے اندر جو ہے تمہیں ان کی اجازت ہوگی۔ اس طرح شراب ہوگی، یہ دنیا کے اندر منع ہے لیکن آخرت کے اندر جو ہے اس کی اجازت ہوگی کہ شراب استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ شراب بڑی پکیزہ ہوگی، وہ پی کر نہ انسان کا سر چکرائے گا اور اس کی جو مشک جو ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر 4 چیزیں جو ہے اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حرام کر دی ہیں، ایک تو مردار جو ہے مردار سے فائدہ اٹھانا یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اس پر بعض کافروں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی کہ یہ کیسے جو خود بخود مر جاتا ہے وہ حرام ہو جاتا ہے اور جس کو اپنے ہاتھ سے تم مارتے ہو ذبح کرتے ہو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہی ہے جو خود بخود مرتا ہے وہ حرام اس وجہ سے ہے کہ اس پر اللہ کے نام کی برکت شامل نہیں ہے، اور جس کو ہم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کے نام کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو حلال کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح دوسری چیز جو ہے وہ خون بھی تمہارے لیے حرام ہے، خون کا جو بہنے والا خون ہے، اور اس طرح خنزیر کا گوشت جو ہے اور وہ
जानवर जिसको बवक्त ज़िबा गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, यानी जिसको गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाए, बवक्त ज़िबा गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, तो वो चीजें भी जो है वो ये 4 चीजें जो है मुसलमानों पर हराम है। हाँ, कोई आदमी इतना मजबूर हो गया कि वो अपनी जान बचाने के लिए, तो बवक्त जरूरत उसको इजाजत है कि अपनी जान बचा ले। और आगे फरमाया, बाद यहूदी कहते मशरक की तरफ किबला, दूसरे कहते मगरब की तरफ किबला, तो अल्लाह ने फरमा दिया ये नेकी नहीं है कि तुम अपना चेहरा मशरक की तरफ करो या मगरब की तरफ करो, बल्कि नेकी तो यह है कि अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाओ और इन सारी चीजों को मान लेना। फरमाया कि ये नेकी है, और सिर्फ यह मशरक मगरब की तरफ मुंह करना कोई नेकी नहीं है। और आगे फरमाया, ईमान वालों तुम्हारे लिए किसास फर्ज कर दिया गया। यहाँ जो सल्तनत के हुक्मरान है उनको बताया गया कि किसास जो है लिया जाए, किसास के अंदर जिंदगी है, कि इससे इसके अंदर जिंदगी किस तरह, लोग कहते हैं इसके अंदर जिंदगी किस तरह है। एक तो ये कि पहले जिसने मारा मकतूल को मर गया, फिर उसके बदले में कातिल को भी मार दिया जाए। इसके अंदर जिंदगी यही है कि जब मकतूल कातिल को पता होगा अगर मैंने किसी को कत्ल किया, जुल्म किया, तो बदले में मुझे कत्ल किया जाएगा, तो वो कातिल जो है वो कत्ल करने से रुक जाएगा, तो दूसरे लोगों के लिए भी इबरत हो जाएगी, कोई इसकी जुर्रत नहीं करेगा। और आगे जो है फरमाया, ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, ये सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि तुमसे पहले उम्मतों पर भी थे, ताकि तुम जो है तकवा इख्तियार करो। फिर फरमाया कि रमजान का महीना ही है जिसके अंदर कुरान पाक जो है नाजिल किया गया, कि रमजान के महीने के अंदर कुरान पाक जो है लोहे महफूज से आसमान दुनिया तक नाजिल किया गया। फिर उसके बाद जितनी जरूरत होती कुरान पाक उतरता रहता, हत्ता कि अगर हुजूर मक्का में, कुरान मक्का में, हुजूर जो है मदीना के अंदर आए, कुरान मदीना में, हत्ता कि हुजूर सैयदा आयशा के हुजरे में होते तो कुरान भी सैयदा आयशा के हुजरे में नाजिल होता। और इसके बाद जो है फरमाया, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो कह दो कि मैं तुम्हारे करीब हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो शहरत से भी ज्यादा करीब है, और जो भी इंसान पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जवाब देते हैं। हर एक को जो है फरमाया हर एक की पुकार को सुनते हैं। आगे फिर जो है फरमाया गया, तुम्हारे लिए जो है रमजान की रातों के अंदर जो है अमल ज़ौजियत की तुम्हें इजाजत दे दी गई, और इसी तरह इत्काफ की इजाजत। इत्काफ जो है ये सुन्नत मौक़दा अलल किफाया है कि रमजान के आखिरी अशरे के अंदर जो है अगर मोहल्ले के अंदर, मस्जिद के अंदर कोई 2 आदमी भी बैठ जाए तो सब के जिम्मे से जो काफी हो जाता है। अगर कोई एक इंसान भी ना बैठे तो सारे जो है मोहल्ले वाले गुनाहगार होते हैं। और आगे फरमाइए, आपसे चांद के बारे में सवाल पूछते हैं तो आप बता दो कि चांद के जरिए ये रमजान की तारीख मालूम हुई, चांद के जरिए और बहुत सारे अहकाम जो है वो तुम्हें जो है वो मालूम होते हैं। और आगे बाद जो है हुर्मत वाले महीने मोमिन आदमी जो है उनके अंदर जंग से बाज आते थे, जंग नहीं करते थे, तो काफिर लोग मुसलमानों पर चढ़ाई करते, तो मुसलमानों ने भी बदले के अंदर अपना दिफा किया। तो उस पर काफिरों ने कहा ये कैसी बात हुई कि मुसलमानों ने हुर्मत वाले महीनों का एहतराम नहीं किया। तो उसके बदले में फरमाया गया कि अपने दिफा की इजाजत है कि अगर तुम जो है उनका एहतराम सब पर जरूरी है, सिर्फ मोमिनों पर जरूरी नहीं बल्कि हर एक पर जरूरी है। और आगे फरमाया, हज के महीने वो मखसूस महीने हैं। हज जो है वो 5 दिनों के अंदर जो है मखसूस अमाल करने का नाम है। हज जो है इसकी जगह भी एक ही जगह है कि मक्का के अंदर जो है वही हज हो सकता है, इसके अलावा जो है हज नहीं हो सकता। फिर हज के अंदर 2 बड़े रुकन जो है, एक तवाफ ज़ियारत है और एक जो है वकूफ अरफा, ये हज के अरकान है। और आगे फरमाया, बाज लोग हज करते हैं और उसके अंदर ये दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ऐ मेरे रब हमें दुनिया अता कर दे, व मा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, आखिरत के लिए कुछ नहीं मांगते। और बाज जो अक्लमंद आदमी है और वो ये दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर दे, व फिल आखिरत हसना, आखिरत भी अच्छी कर दे और हमको जहन्नम की आग से बचा ले। और आगे फरमाया, ऐ ईमान वालों तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ सलामती के साथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है नमाज रोजे को दीन समझ लिया और उसके बाद कारोबार के अंदर तुम आजाद अपने आप को समझो कि जो मर्जी करते फिरो, कि रमजान आ गया जितनी मर्जी चीजें महंगी कर दो, इसको दीन ही ना समझो, बल्कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कोई फौतगी हो, कोई गमी हो, कोई खुशी हो, हर मौके पर जो है इस्लाम का देखो कि इस्लाम का तर्ज अमल क्या है, इस्लाम ने हमें किस चीज का हुक्म दिया गया। और आगे फरमाया कि तुम ये कहते हो कि हम जो है जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे जिस तरह पहले लोग, और हमें कुछ आजमाया नहीं जाएगा, बल्कि फरमाया तुम्हें आजमाया जाएगा और तुमसे पहले लोगों को भी आजमाया गया, तुम्हें भी आजमाया जाएगा। और आगे फरमाया कि ये आपसे पूछते हैं कि हम किन चीजों के अंदर माल खर्च करें, तो आप कह दो कि तुम खर्च करो
جو خیر کے کام ہے اپنے والدین پر بھی خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں کو اور مسافروں پر بھی خرچ کرو۔ اور آگے فرمایا اگرچہ جہاد تمہارے لیے فرض کر دیا گیا، اگرچہ تمہیں ناپسند ہوتا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے جن کو تم بہتر سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب جہاد جو ہے تبلیغ سے دین پھیل جاتا ہے، علم کے ذریعے دین کی معرفت ہو جاتی ہے، لیکن جہاد کے ذریعے دین کا غلبہ آ جاتا ہے کہ جہاں جہاد ہوتا ہے تو وہاں اسلام مستحکم ہو جاتا ہے، پھر کوئی جرأت نہیں کرتا، پھر کافروں کے دلوں کے اندر بھی روب ڈال دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمائیے آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور اس کا جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دو اگرچہ اس سے کچھ منافع ہے بھی ہیں، بالفرض اگر مان لیے کچھ منافع، لیکن ان کا نقصان بہت زیادہ ہے، شراب کا اور جوئے کا نقصان بہت زیادہ ہے، لہذا ان چیزوں سے بچو۔ اور آگے فرمایا ایمان والوں کو بتا دیا گیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں، اگرچہ وہ تمہیں جتنی ہی بھی بلی لگے، ان کے پاس مال ہو، اور فرمایا کہ اگر مومن ہو اور باندھی کیوں نہ ہو، یعنی ذاتی طور پر جو ہے وہ بالکل کمزور کیوں نہ ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے کافر عورت سے نکاح کرنے سے۔ اور اسی طرح مومن عورتوں کو بھی کہا گیا وہ کافر مردوں سے نکاح نہ کرے۔ ہاں اہل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ اجازت تھی، وہ بھی اس طرح کہ مومن مرد جو ہے وہ اہل کتاب کی عورت سے جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن مومن عورت جو ہے وہ اہل کتاب کے مرد کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ اور آگے فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، تو حیض جو ہے فرمایا کہ یہ گندگی ہے، ان دنوں کے اندر جو ہے وہ اپنے عورتوں سے دور رہو، عمل زوجیت سے اور ان چیزوں سے دور رہو۔ اور آگے جو ہے ایک قسم کے بارے میں کہ اللہ رب العزت بعض لوگ جو ہے بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں، تو اس لیے ہر بات پر جو ہے وہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اور ایک جو قسم ہوتی ہے جو انسان جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اللہ رب العزت ان سے بارے میں پوچھیں گے۔ اور زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا کوئی آدمی اپنی عورت سے کہہ دیتا میں تیرے سے جو ہے الگ ہو جاتا ہوں، میں تیرے ساتھ قریب نہیں آؤں گا، تو فرمایا وہ عورت لٹکی رہتی تھی، وہ نہ ہی کہیں آگے نکاح کر سکتی تھی، نہ ہی وہ شوہر اس کو اپناتا۔ تو اسلام نے پھر اس کو الہ کہتے ہیں، کہا کہ 4 ماہ انتظار کیا جائے گا، اگر 4 ماہ تک جو ہے وہ اس نے رجوع نہ کیا تو پھر جو ہے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور آگے عدت بیان کر دی گئی کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ماہواری کے جو ایام آتے ہیں 3 مرتبہ جب آئیں گے تو اس عورت کی عدت پوری ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو جیسے اس کا بچہ پیدا ہوگا ولادت ہوگی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 1 ہفتہ کیوں نہ ہو۔ اور آگے فرمایا کہ طلاق جو ہے 2 طلاقوں تک تو اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، اگر 3 طلاقیں دے دی چاہے وہ ایک مجلس کے اندر ہو یا الگ الگ ہو، قرآن پاک کے اندر اس کی کوئی وضاحت نہیں، بلکہ بتا دیا اگر تیسری طلاق دے دی اس کے بعد جو ہے فرمایا ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ تو طلاق کے احکام جو ہے بیان کر دیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے بچہ جو ہے پیدا ہو جائے اس کے بعد دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2 سال تک جو ہے وہ مقرر کر دی گئی، حولین کاملین۔ اور آگے فرمایا نہ ہی عورت کو اس کے بچے کے بارے میں جو ہے تکلیف دی جائے کہ عورت پر طرح طرح کی پابندیاں لگانا، نہ ہی مرد کو اگر جدائی ہو گئی اب بچہ دونوں کا ہے ایسا بھی نہیں کہ اس پر جان بوجھ کر اس کے وزن سے زیادہ جو ہے خرچہ ڈال دیا جائے، اس کی طاقت سے زیادہ خرچہ ڈال دیا جائے، اس کو تکلیف ہو، ایسا بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور آگے حکم بیان کر دیا گیا کہ اگر جو ہے کسی کا نکاح ہو گیا لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی اور نکاح کے اندر مہر مقرر ہو گیا تھا تو اب آدھا مہر جو ہے وہ واپس کیا جائے گا۔ ہاں اگر مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا پھر اس کا فمتی تو اس کو ایک جوڑا یا کچھ سامان جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر تم جو ہے جہاد کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ آگے بنی اسرائیل کے ایک جو ہے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے ان کے اندر جو ہے عمالقہ ایک قوم تھی، وہ بڑی جو ہے وہ ظالم قوم تھی، بڑی سخت قوم تھی، تو بنی اسرائیل والوں کو وہ بڑی تکلیفیں دیتے تھے۔ یہاں حکم دیا گیا کہ ایسا کرو جو ہے ایک نبی کو بھیجا گیا۔ اب نبی جب آئے تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کے ایک نیک بندے جن کا نام حضرت طالوت تھا، حضرت طالوت جو تھے وہ ان کے حاکم بن گئے، سربراہ مقرر کر دیے گئے۔ تو اس پر لوگ اعتراض کرنے لگے یہ تو بکریاں چراتے ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، لہذا ہمیں بادشاہ بنانا چاہیے تھا۔ اب اللہ کے وہ نیک بندے تھے تو اس کو اللہ نے طاقت بھی دی تھی، ان کے پاس صلاحیت بھی تھی تو وہ بن گئے۔ اس کے بعد جو ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ نبی، اس وقت نبی نہیں تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی بکریاں چراتے تھے، تو داؤد علیہ السلام بھی حضرت طالوت کے ساتھ آ گئے۔ ان کو حضرت داؤد علیہ السلام نے
اس پر طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی جو ہے جالوت ایک جو ہے وہ کافروں کا بادشاہ تھا، جو اس کو قتل کرے گا میں جو ہے میں بادشاہ جو بن گیا ہوں، میں اس کو اپنی سلطنت میں سے کچھ حصہ دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی دے دوں گا۔ تو اس پر داؤد علیہ السلام نے 3 پتھر اٹھائے تھے، تو ان کے پاس کچھ آلہ تھا جس طرح منجنیق ہوتی ہے، تو فوراً جو ہے اس کے ذریعے مارا اور جو ہے جالوت جو تھا، جو کافروں کا سردار تھا، اس کو مار دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے ان کے نکاح بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دن عرصہ جو ہے حضرت طالوت زندہ رہے، پھر وہ ان کا وصال ہو گیا۔